لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم۔ قرآن مجید میں آیت ہے قال اللہ تبارک و تعالی فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے نفسوں کو سلام کرو۔ گھر والے وہ تمہارے ہی لوگ ہیں، ان کو سلام کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑا برکت والا اور بڑا پاکیزہ تحفہ ہے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیٹے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، تم پر اور تمہارے گھر والوں پر برکت ہوگی۔ تو گھر جاتے ہوئے بھی السلام علیکم کہیں، گھر سے نکلتے ہوئے بھی السلام علیکم کہیں۔ بعض لوگ گھر جاتے ہوئے تو سلام کر لیتے ہیں لیکن گھر سے نکلتے ہوئے سلام نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ آتے ہوئے بھی سلام کریں، جاتے ہوئے بھی سلام کریں، ٹھیک ہے۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی موقع ڈھونڈیں سلام کرنے کے۔ اپنے کمرے سے باہر آئیں، اپنے جو ہیں کسی دوسری آپ کو اوپر جانا پڑ گیا ہے، اوپر سے آپ نیچے آ رہی ہیں سیڑھیاں اتر کے، وہاں سلام کریں۔ میاں صاحب کے کمرے میں گئی ہیں وہاں سلام کریں۔ بچوں کو عادت ڈالیں، بچے بڑوں کو سلام کریں۔ اب یہ ویلیوز جو ہیں ہمارے گھروں سے بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے برکت کے اور بڑے پاکیزہ ہمارے لیے تحفے رکھے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 862 بچوں کو سلام کرنے کا بیان۔ حضرت انس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ یہ جو بچوں کو سلام کرنا ہے کس لیے؟ تاکہ بچوں کو آپ سکھا سکیں۔ آج انہیں سکھائیں گے تو کل کو بچے آپ کو سلام کریں گے۔ بچوں کو ویسے بھی سکھائیے، اپنی زبان کے ساتھ بھی اور اپنے عمل کے ساتھ بھی سکھائیے، ٹھیک ہے، کیونکہ بچے آپ کا عمل کاپی کرتے ہیں۔ تو بچوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں، لیکن ان کی تعلیم کی غرض سے انہیں خود سلام کریں۔ یہی اسوہ حسنہ ہے۔ ہمارا اگلا باب شروع ہو رہا ہے۔ آدمی کا اپنی بیوی کو، اپنی محرم عورت کو اور فتنے کا خوف نہ ہو تو اجنبی عورت یا عام عورتوں کو سلام کرنا، اسی شرط کے ساتھ عورتوں کا اجنبی مردوں کو سلام کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے ہمارے محلے میں ایک عورت تھی، بوڑھی تھی۔ وہ چقندر کی جڑیں لیتی، انہیں ہانڈی میں ڈالتی، پکاتی، جو کے دانے پیستی، اور جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر آتے اسے سلام کرتے، وہ یہ کھانا ہمارے سامنے پیش کرتی۔ تو کیا سمجھ آئی آپ کو؟ وہ عورت اجنبی تھی، بوڑھی تھی، وہ لوگوں کے لیے کھانا بنا دیتی تھی۔ یہ صحابہ جمعہ پڑھتے، جمعہ پڑھ کے وہ وہاں پہ ٹھہرتے، اس عورت کو سلام کرتے اور وہ ان کو کھانا کھلاتی، ٹھیک ہے جی۔ اس میں وہ جو اتم طعام ہے وہ بھی پورا ہوا اور اس میں افشو السلام جو ہے یہ ہدایت بھی پوری ہوئی۔ اس حدیث سے امام نووی نے یہ ثابت کیا ہے کہ بوڑھی عورت کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ مرد اپنی بیوی کو سلام کرے، اپنی محرم عورت کو سلام کرے۔ محرم آپ سمجھتی ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، جن سے پردہ نہیں ہے، جن سے حجاب نہیں ہے، ان کو وہ سلام کرے۔ یہاں اس حدیث سے میں کیا پتہ چلا کہ بوڑھی عورت کو یہ لوگ سلام کرتے، لیکن تنہائی میں نہیں۔ یہ صحابہ ہوتے، اس کے گھر جاتے، اس کو سلام کرتے اور وہ انہیں کھانا کھلاتی۔ حدیث نمبر 865 حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم چند عورتوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ہمیں سلام کیا۔ یہ الفاظ ابو داود کے ہیں
ترمذی کے الفاظ اس طرح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے گزرے اور عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کیا۔ یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا، لیکن ساتھ زبان سے بھی السلام علیکم کے لفظ ادا فرمایا۔ اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا سنت نہیں ہے، ہاں آپ زبان سے بھی السلام علیکم کے الفاظ ادا کریں، تو پھر اگلا ذرا دور بیٹھا ہے تو ہاتھ کا اشارہ بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس حدیث کو لانے کا مقصد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو سلام کیا، تو لہٰذا کیا ثابت ہوا کہ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو عورتوں کو مرد سلام کر سکتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، اگر مرد بیٹھے ہوں اور ایک اکیلی عورت ہے، مردوں کی جماعت بیٹھی ہے اور اس میں کوئی قابل احترام بزرگ ہیں، عورت ان کو سلام کر سکتی ہے، سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، لیکن اگر ایک عورت تنہا ہے، جوان ہے، وہ ایک تنہا مرد کو سلام نہ کرے۔ اسی طرح ایک مرد تنہا ہے، وہ ایک جوان عورت کو، تنہا عورت کو سلام نہ کرے، کیونکہ جب عورتیں زیادہ ہوں، مرد اکیلا ہے تب بھی عورتیں جو زیادہ ہیں وہ انہیں سلام کر سکتا ہے، اور اگر عورت اکیلی ہے، مرد ڈھیر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، عورت بھی ان کو سلام کر سکتی ہے، لیکن اکیلے اگر ہوں پھر سلام نہ کرے، کیونکہ اس طرح فتنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو جہاں فتنے کا ڈر نہیں ہے وہاں سلام کیا جا سکتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خواتین کو سلام کیا۔ ہمارا اگلا باب ہے کافر کو سلام میں پہل کرنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 866 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ جب تم ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو اسے راستے کے تنگ حصے پر چلنے پر مجبور کر دو۔ اب یہ بھی اسلام کا ایک ادب ہے کہ یہ دعا جو کہ اتنی عظیم ہے کہ تمہاری جان کی سلامتی، تمہارے مال کی سلامتی، تمہاری رزق کی سلامتی، تمہارے عزت کی سلامتی، تمہاری اولاد کی سلامتی، یہ صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے، کافروں کو آپ سلام نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر وہ آپ کو السلام علیکم کہہ دیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہیں وعلیکم کہنا ہے، بس تم پر، یہ نہیں کہنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ یہ دعا لینے کا حقدار کون ہے؟ صرف ہمارا مسلمان بہن بھائی، یہ ہم نے صرف اسے دینی ہے۔ اور جب تم اس میں سے کسی کو راستے میں ملو تو اسے راستے کے تنگ تر حصے پر چلنے میں مجبور کر دو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب راستے میں کافروں سے واسطہ پڑے، وہ بھی آ رہے ہیں، آپ بھی چل رہے ہیں، تو مسلمان راستے کے درمیان میں چلیں تاکہ مسلمانوں کی شوکت کا اظہار ہو، اور کافروں کو کناروں پر چلنے پر آپ مجبور کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقے بتائے ہیں کفار کے ساتھ ڈیلنگ کے۔ جب مجلس سے اٹھے یا اپنے ساتھیوں سے جدا ہو تو سلام کرنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 869 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، جب اٹھ کر جانے لگے تب بھی سلام کرے، اس لیے کہ پہلا سلام دوسرے سلام سے فائق نہیں ہے۔ تو لہٰذا آخری ادب سلام کا یہ ہے، جاتے وقت بھی سلام کرنا ہے، آتے وقت بھی سلام کرنا ہے۔ ان تمام آداب کا خیال رکھیے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہانے سے اتنی نیکیاں کرنے کے موقع دیے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے۔ باب الاستئذان و آدابہ، اجازت حاصل کرنے اور اس کے آداب کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ وقال اللہ تبارک و تعالی، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ اسی طرح اجازت طلب کریں جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت طلب کرتے تھے۔ ان آیات میں
گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کی نصیحت کی گئی جس کے مخاطب بالغ مرد ہیں۔ احادیث میں زیادہ تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 872 وعن ربعی بن حراش، حضرت ربی بن حراش بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بنو عامر قبیلے کے ایک آدمی نے بتایا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی جبکہ آپ گھر کے اندر موجود تھے۔ اس نے ان الفاظ میں اجازت مانگی، کیا میں اندر داخل ہو جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا، اس شخص کے پاس جاؤ اور اسے اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھاؤ۔ اسے کہو کہ ان الفاظ کے ساتھ اجازت مانگے، السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس آدمی نے سن کر کہا، السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ تو لہٰذا اس حدیث سے آپ کو پتہ چلا کہ ہمیں اجازت کیسے لینی ہے۔ یہ شخص اجازت مانگ رہے تھے، کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو آپ نے اسے کیا طریقہ سکھایا کہ سب سے پہلے السلام علیکم کہیں، تو اس کے بعد اجازت مانگیں، کیا میں اندر آ جاؤں۔ اجازت 3 دفعہ مانگنی چاہیے۔ ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹائیں اور اجازت مانگیں، دوسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹائیں، تیسری دفعہ پھر دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اگر تیسری دفعہ بھی دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کوئی گھر کے اندر سے نہ آئے، کوئی جواب نہ دے، تو پھر واپس چلے جائیں بغیر برا منائے۔ اس کا مطلب ہے گھر والے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دینا چاہتے، اور یہ جو آپ نے 2 دفعہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اس کے درمیان اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ 2 نفل پڑھے جا سکیں۔ مثلا 3 منٹ کا وقفہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جیسے ٹیلی فون کی بیل ہوتی ہے، 2-3 سیکنڈ کے بعد دوسری بیل ہو جاتی ہے، اور پھر 2-3 سیکنڈ کے بعد دوسری بیل ہو جاتی ہے، قریب آتے آتے ہی بعض اوقات بیل ہو کے ٹیلی فون بند ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ہو سکتا ہے اگلا شخص نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے اگلا شخص باتھ روم میں ہو سکتا ہے وہ سو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو پہلی دفعہ بیل دے، اور دوسری دفعہ کے میں نے بتایا کہ وقفہ رکھیں، 3 منٹ کا وقفہ رکھیں، اس کے بعد پھر اگلی بیل دیتے وقت پھر وقفہ رکھیں تاکہ اگلا شخص اپنے کام سے فارغ ہو کر آ سکے، اور اگر 3 دفعہ کے بعد بھی کوئی نہیں آتا، واپس چلے جائیں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اچانک گھر کے اندر جائیں گے، اصل میں اس دور میں گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے، بس گھروں کے اوپر پردہ ڈال لیتے تھے اور سیدھے لوگ اجازت لیے بغیر اندر چلے جاتے تھے۔ بعض اوقات گھر کے ایسے معاملات ہوتے ہیں، آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ کے کپڑے درست نہیں ہوتے، بعض اوقات ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ نہیں پسند کرتے کہ کوئی آپ کو دیکھے، اور یہ اجازت اس لیے حکم دیا گیا تھا کہ کسی نامحرم پر نظر نہ پڑ جائے۔ کسی نے اپنا آپ سنبھالنا ہے تو سنبھال لے اگلے کے آنے سے قبل، پہلے السلام علیکم کہیں، اس کے بعد اجازت مانگیں۔ اس کے علاوہ آج کل اجازت لینے کے لیے ایک بڑا اچھا طریقہ ہے، فون پر پہلے اجازت لے لیں کہ جی میں آپ کے یہاں آنا چاہتی ہوں، اپنا وقت بھی بتا دیں، اگلا بندہ آپ کو بڑی آسانی سے بتا دیتا ہے کہ جی آپ اس وقت آ جائیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض اوقات اگلا گھر پہ نہیں ہوتا، آپ کی اجازت لینے کا آپ کو یہ فائدہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کل فون پر پہلے ٹائم لے لینا یا بیل بجا دینا، یہ بھی اجازت لینے ہی کے معنوں میں ہے۔ اپنی والدہ کے گھر جانا ہو تب بھی اجازت لے کر جائیں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں کے گھر بھی اجازت لے کر جاؤں؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ میری والدہ اکیلی رہتی ہیں، میں ہی ان کی خدمت کرتا ہوں۔ ایک دفعہ انہوں نے سوال کیا، آپ خاموش رہے، دوسری دفعہ سوال کیا، پھر خاموش رہے، تیسری دفعہ جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو اپنی ماں کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے؟ بھئی ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ بیٹا بھی انہیں نہ دیکھنا پسند کرے، تو اجازت لے کر ہی جائے۔ یہ اجازت لینا جو ہے یہ اتنا ضروری ہے کہ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو وہ تربیت دیں کہ والدین کے کمرے میں بچے اجازت لے کر جائیں، اور اس اجازت کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں دیا، سورہ نور میں، رات کو عشاء کی نماز کے بعد، صبح فجر سے پہلے، اور دوپہر کو
جب انسان آرام کر رہا ہو۔ ان تینوں اوقات میں بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ ماں باپ کے کمرے میں جائیں تو اجازت لے کر جائیں۔ یہ گھروں کے اندر کی اجازت کی بات ہو رہی ہے، گھر کے باہر سے کسی بالغ مرد نے آنا ہے وہ گھر کے باہر سے اجازت لے کر آئے۔ تو یہ سارے آداب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سکھائے ہیں، کچھ حدیث میں تفصیل آ گئی۔ اجازت طلب کرنے والے سے جب پوچھا جائے تم کون ہو تو سنت یہ ہے کہ وہ جس نام یا کنیت سے مشہور ہو وہ بیان کرے، میں ہوں یا اس قسم کے الفاظ نہ بولے۔ حدیث نمبر 874 حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبریل آسمان دنیا پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو کہا گیا یہ کون ہے؟ اصل بات ہے یہ حضرت انس کی جو حدیث ہے یہ معراج کے بارے میں ہے۔ معراج کے 2 حصے ہیں، ایک حصے کا ذکر قرآن مجید میں ہے جبکہ دوسرے حصے کا ذکر احادیث میں بڑی تفصیل سے آتا ہے۔ معراج کا ذکر قرآن مجید کے 15ویں سپارے میں سورہ بنی اسرائیل کے آغاز سے ہوتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی یا رات کو لے کر گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے یا مکہ سے مسجد اقصی لے جایا گیا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی اور پھر وہاں سے آپ کو براق پر آسمان کی طرف لے جایا گیا، وہاں پہ آپ کو جنت دکھائی گئی، آپ کو دوزخ دکھائی گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں نماز کا تحفہ عطا کیا۔ تو معراج کا ذکر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اسراء کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جبکہ یہ جو اگلی تفاصیل ہیں کہ 7 آسمانوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، آپ کو جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی، اس کے بارے میں حدیث میں بہت سی تفصیل موجود ہے۔ یہاں پہ جب آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا اس کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبریل آسمان دنیا پر لے کر چڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر لے جایا گیا تھا، یہ بہت تیز تھا، اس کا ایک قدم حد نظر تک تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان تک پہنچے۔ دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو کہا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد۔ پھر دوسرے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تیسرے، چوتھے اور باقی آسمانوں پر چڑھے اور ہر آسمان کے دروازے پر پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل جواب میں کہتے جبریل۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جب کوئی شخص آپ سے پوچھے کون ہے تو یہ نہ کہیں میں ہوں، بھئی میں تو ہر کوئی ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو میں ہی کہتا ہے، اپنا نام لے کر بتائیے۔ جیسے حضرت جبریل نے ہر دفعہ اپنا نام بتایا، پہلے آسمان پر بھی، دوسرے آسمان پر بھی، تیسرے پر بھی، چوتھے پر بھی۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتایا۔ تو جب آپ سے پوچھا جائے تو اس کے بعد میں واضح طور پر اپنا نام لیجئے، اور اگر کوئی کسی مشہور کنیت سے آپ مشہور ہیں وہ نام بتائیے تاکہ اگلے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج کل بیل بجا دینا یہ بھی اجازت لینے کے معنوں میں ہی ہے۔ اس کے بعد جب صاحب خانہ دروازہ کھولنے کے لیے آئیں تو اس وقت انہیں پہلے السلام علیکم کہیں اور اس کے بعد پھر اندر تشریف لے جائیں ان کے ساتھ، یا اس کے بعد کوئی اور گفتگو کریں۔ ہمارا اگلا باب ہے چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا مستحب ہے، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو جواب دینا ناپسندیدہ ہے۔ چھینک کا جواب دینے، چھینکنے اور جمائی کے آداب کا بیان۔ حدیث نمبر 878 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ چھینک کس لیے آتی ہے؟ یہ پچھلے دنوں بھی چھینک کا ذکر آیا تھا۔
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے نظام تنفس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو چھینک آتی ہے اور وہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور ہم خود محسوس کرتے ہیں چھینک آنے سے ہمارا جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، ایک دم سے ہلکا ہونے کا احساس ہوتا ہے، تو اس وقت بے اختیار زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اب جو شخص الحمدللہ کہے، سننے والوں کو چاہیے اس کو جواب دیں یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ اور اگر کوئی شخص الحمدللہ نہیں کہتا تو پھر اس کو جواب بھی نہیں دینا۔ جس نے الحمدللہ کہا اس کو جواب دیا جائے یرحمک اللہ، جس نے الحمدللہ نہیں کہا اس کو جواب بھی نہیں دیا جائے گا۔ اب ایک شخص نے الحمدللہ کہا، سننے والے نے یرحمک اللہ کہا، اب پھر چھینکنے والے کو اس کو دعا دینی ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کی اصلاح کر دے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ تبھی دعائیں ہوں گی جب چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکنے والے کو، جس نے الحمدللہ کہا تھا، یرحمک اللہ کہا تھا، اور جس نے الحمدللہ نہیں کہا اس کو آپ نے یہ دعا نہیں دی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ جمائی کو اللہ اس لیے ناپسند کرتے ہیں کہ جمائی جو ہوتی ہے یہ سستی کی وجہ سے آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان کو نیند آ رہی ہوتی ہے پہلے جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں، یا بعض اوقات انسان نے کھا زیادہ لیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے جمائی آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کو جمائی جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان کے لیے جو اسے سنے اسے یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے، لیکن جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنی طاقت بر اسے روکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو آپ اپنے ہاتھ سے یا اپنے کسی رومال سے اسے پست کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی چھینک لینے کے آداب میں سے ہے۔ بعض اوقات آپ چھینکتے ہیں، آپ کے منہ سے جو ہوتے ہیں چھینٹے دوسروں کے منہ پہ پڑتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ یا اپنے کسی رومال وغیرہ کے ساتھ اس کی آواز کو پست کرنے کی کوشش کرتے۔ ایسا نہیں ہے منہ کھول کے تو آپ چھینکتے رہیں سب کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات ہے جب جمائی آئے تو جمائی کو اس لیے روکیں کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جمائی سستی کی علامت ہے۔ اس وقت انسان کے منہ کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے، تو پوری کوشش کریں کہ جمائی جو ہے اس کے لیے منہ بند اپنا کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ جس کام سے شیطان خوش ہو اس کام سے بچنا چاہیے، اور چھینک آنے پر اللہ کی تعریف کریں۔ اگلا ہمارا باب ہے ملاقات کے وقت مصافحہ کرنے، خندہ روئی سے پیش آنے، نیک آدمی کے ہاتھ کو اور شفقت سے اپنے بچے کو چومنے اور سفر سے آنے والے سے معانقہ کرنے کے مستحب ہونے کا اور جھک کر ملنے کے مکروہ ہونے کا بیان۔ 5-6 باتیں آ گئی اس باب میں۔ سب سے پہلے دیکھیے، جس وقت ملاقات کریں، دو مسلمان آپس میں ملیں، مصافحہ کریں، ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے ملیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ نیک آدمی کے ہاتھ کو چوما جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ 10 بوسی کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح شفقت سے، محبت سے آپ اپنے بچے کو بھی بوسہ دیں۔ سفر سے جو واپس آئے اس کے ساتھ گلے ملنا بھی مستحب ہے، اور جھک کر ملنا مکروہ ہے۔ یہ تمام مسائل اس باب میں آ گئے، ہیڈنگ سے ہی یہ سارے واضح ہو رہے ہیں۔ حدیث نمبر 887 حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 مسلمان ملاقات کریں اور مصافحہ کریں تو اس سے قبل کہ وہ جدا ہوں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات آپ کو بتا دی گئی ہے اس حدیث میں۔ 2 مسلمان ملتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، ایک کا ہاتھ دوسرے ہاتھ کے ہاتھ سے ملتا ہے، وہ ان کا ہاتھ جدا نہیں ہوتا، جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل اور اتنا بڑا نتیجہ۔ اصل بات ہے مصافحہ کا جو عمل ہے اس کے ساتھ انسان کے اندر قربت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور جتنے آپ مسلمانوں کے اندر محبت پیدا کرنے والے عمل کریں گے اتنا ہی اجر زیادہ پائیں گے۔
اسی طرح ایک اصول اور بھی سوچ لیں، جتنے ایسے کام ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے ان کا گناہ بھی اتنا سخت ہوتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں غیبت کبیرہ گناہ ہے، کیا وجہ ہے؟ اصل بات ہے غیبت کے ساتھ دو مسلمانوں کے درمیان دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ تو مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جتنا زیادہ محبت والے عمل کریں گے اتنے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اور جتنے مسلمانوں کے اندر نفرت پیدا کرنے والے، دشمنی پیدا کرنے والے عمل ہوں گے اتنے ہی زیادہ گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین بھی آپس میں مصافحہ کر سکتی ہیں، اور انہیں بھی آپس میں ملتے وقت ضرور ہاتھ ملانا چاہیے۔ مصافحہ کر کے آپ نے اپنے ہاتھ علیحدہ نہیں کیے، علیحدہ ہونے سے پہلے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا جہاں پہ السلام علیکم کا ذکر تھا، جنت کے راستے ہیں، سلام کو پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، راتوں کو جاگو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، رات کی نماز پڑھو یعنی تہجد، تم اپنے رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو سلام بھی جنت کے راستوں میں سے ایک بڑا آسان راستہ ہے۔ اب مصافحہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کو ضرور آپس میں رواج دیجئے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے اجر بہت بڑا ہے۔ حدیث نمبر 888، حضرت انس سے روایت ہے، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، ہم میں سے آدمی اپنے بھائی یا دوست کو ملتا ہے تو کیا وہ اس کے سامنے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے بعض بادشاہوں کے سامنے آداب شہنشاہی یہی ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے سامنے اتنا جھکتے ہیں جتنا رکوع کے لیے جھک جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے، جھکنا انسان نے صرف اللہ کے سامنے، رکوع صرف اللہ کے سامنے کرنا ہے، بندوں کے سامنے آپ نے سیدھے ہی کھڑے ہونا ہے۔ آپ کو پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ آپ جب تشریف لائیں تو لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوں، بلکہ صحابہ نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم شام گئے، وہاں لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں، آپ سب سے زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ اپنے سوا کسی کو کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ یہاں تک آپ نے ناپسند کیا کہ اگر آپ آ رہے ہوں، صحابہ کو حکم دیا میرے لیے کھڑے بھی نہ ہوا کریں۔ باقی صحابہ آپ کی دل سے عزت کرتے تھے لیکن ظاہرہ طور پر آپ نے اس کی اجازت نہیں دی، اسی لیے آپ جب تشریف لاتے تھے صحابہ اسی طرح بیٹھے رہتے تھے جیسے اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوتے تھے۔ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے آدمی اپنے بھائی یا دوست کو ملتا ہے تو کیا وہ اس کے سامنے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس سے گلے ملے اور اس کا بوسہ لے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کیا اس کا ہاتھ پکڑے اور اس سے مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ لہٰذا یہ حدیث ہمیں بڑی کلیئر کر رہی ہے کہ مصافحہ کرنا ہے، یہی سنت ہے۔ گلے ملنا ہو اس کے لیے اگر عام طور پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت گلے مل رہے ہیں، ہاں اگر کبھی سفر سے کوئی واپس آئے گلے ملا جا سکتا ہے۔ اور بوسہ لینا جو ہے اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ دیکھیں بعض ملکوں میں بہت زیادہ رواج ہے، خواتین ایک دوسرے کو مل رہی ہوتی ہیں تو گالوں پہ بوسہ دیتی ہیں، مرد ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں تو گالوں پہ بوسہ دیتے ہیں، اس کے اور غلط نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عام اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے جی۔ بچوں کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، وہ معاملہ علیحدہ ہے، لیکن مرد مردوں کو بوسہ دیں، عورتیں عورتوں کو بوسہ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہاں گلے ملنے کی ہمیں احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کبھی سفر سے آئے تو گلے مل لیا جائے۔ عام طور پہ طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جب بھی ملیں مصافحہ کریں، مصافحہ دائیں ہاتھ سے ہوگا اور ایک ہاتھ سے ہوگا۔ سنت سے یہی ثابت ہے، بعض لوگ مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں دو ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں، تو سنت یہی ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے۔ اسی طرح جہاں تک تعلق ہے بوسہ لینے کا، میں نے آپ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض اوقات صحابہ نے بوسہ لیا ہے آپ کے ہاتھوں کا، تو لہٰذا اس کی کسی حد تک اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی ہر وقت نہیں۔ اسے عادت بنائے بغیر اگر کسی
बुजुर्ग की या मुत्तकी आलिम की दस्तबोसी कर ली जाए तो जायज़ है, लेकिन एक मुस्तकिल तरीके के तौर पे ये सूरत भी जायज़ नहीं। आम तरीका मिलने का क्या होना चाहिए, जब भी कोई दो भाई आपस में मिलें मुसाफा करें, कभी सफ़र से आए या कोई ख़ास तौर पे मुलाकात हुई गले भी मिला जा सकता है, लेकिन बोसा लेने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाज़ औक़ात सहाबा ने बोसा लिया है हाथों का, उसको सामने रखते हुए कोई नेक लोगों की कभी कभार दस्तबोसी कर ली जाए तो उसकी इजाज़त है। मैंने सारे अहकामात को आपके सामने दोहरा दिया। हदीस नंबर 893, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन अली को बोसा दिया तो अकरा बिन हाबिस ने कहा, मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने तो इनमें से किसी को बोसा नहीं दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। अरब लोगों में बाज़ लोग तो अपने बच्चों के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे और बाज़ लोग इस चीज़ को बुरा समझते थे कि बच्चों को बोसा दिया जाए, बच्चों के साथ मोहब्बत का सलूक किया जाए। लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, आपने अब बच्चों को बोसा दिया। हसन और हुसैन जो आपके नवासे थे, आप उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते, न सिर्फ उन्हें बोसा देते, उन्हें गोदी में उठा लेते। उमामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे गोद में लेके बाजमात नमाज पढ़ाते हैं। हदीस में आता है कि जब रुकू के लिए जाते या सजदे में जाते तो उन्हें नीचे बिठा देते, और जब उठते सजदे से उठते या रुकू से उठते तो उन्हें उठा लेते। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नाना थे और नमाज भी आपने बाजमात पढ़ाई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों और नवासियों के साथ इतनी मोहब्बत करते। हज़रत हसन और हुसैन के साथ तो बोसा लेने के अलावा आप उन्हें अपनी कमर पर सवार करा लेते, बाज़ों का सजदा लंबा कर देते। सहाबा पूछते, या रसूलल्लाह सजदा लंबा कर दिया आपने? तो आप फरमाते कि शहज़ादे जो थे वो मेरी कमर पर सवार थे, मैंने चाहा कि वो खेलते रहें, इसीलिए सजदा लंबा हो गया। उनके लिए घोड़ा बन जाते। सहाबा कहते, कितनी शानदार सवारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, नहीं देखो सवार कितना शानदार है। और साथ ही आप ये भी फरमाते, अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह तो उनसे मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करते हैं। आपने इनसे मोहब्बत करने वालों के लिए अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला जो इनसे मोहब्बत करे, अल्लाह तो उनसे मोहब्बत करना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को बोसा दिया। तो अकरा बिन हाबिस, ये मक्के के एक सरदार थे, वो कहने लगे कि मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने तो उनमें से कभी किसी को बोसा नहीं दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जवाब क्या दिया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो लिहाजा ये जो बहुत बच्चों के साथ मोहब्बत है, ये इंसान के रहम दिल होने की निशानी है, और इंसान की सख्त दिल होने की निशानी ये है कि वो अपने बच्चों को भी प्यार ना करे। हज़रत फ़ातिमा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था? हज़रत फ़ातिमा आती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से खड़े हो जाते उनके इस्तकबाल के लिए मोहब्बत के मारे, और उनके माथे पे बोसा देते, उन्हें अपनी जगह पर बिठाते, जिस जगह पर बैठे होते वहाँ से हट जाते, उन्हें अपनी जगह पर बिठाते। और हज़रत फ़ातिमा का भी तरीका ये था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते, वो भी इसी तरह करती, एहतराम में खड़ी हो जाती, आपके माथे पे बोसा देती और आपको अपनी जगह पर बिठाती। तो बात यह है, बच्चों को बोसा दिया जा सकता है शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ, लेकिन आम लोग एक दूसरे को बोसा दें, ये तरीका सुन्नत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। पीछे हम हदीस पढ़कर आ चुके हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाया सल्लि व सल्लिम